الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر چل رہا ہے. آج 6 تاریخ ہے. اس سفر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں. اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا تاکہ ان توہمات سے، ان بے بنیاد باتوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جیسا کہ یہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں جو بھی کوئی اچھا کام کیا جائے، شادی کی جائے یا اور کوئی کاروبار کیا جائے تو اس کا نتیجہ 0 نکلتا ہے. کیونکہ اس مہینے کا نام سفر، تو سفر سے یہ 0 نتیجہ نکالتے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، نکاح کیا اسی سفر کے مہینے میں. تو اگر یہ نحوست کا مہینہ ہوتا، منحوس مہینہ ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی بھی اس مہینے میں شادی نہ کرتے. اللہ کے نبی نے اس مہینے میں شادی کر کے، نکاح کر کے یہ پیغام دیا، بتا دیا کہ یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، نحوست والا مہینہ نہیں.
ابھی میرے دل میں یہ دماغ میں ایک بات آئی، میری طرف ذرا توجہ رکھنا۔ یہ انگریزی مہینے جو ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 12 مہینے جو ہیں، ہم نے ان 12 مہینوں کے متعلق کبھی بھی نہیں سنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کبھی بھی نہیں سنا۔ میں نے تو بہرحال نہیں سنا، اور یقیناً آپ نے بھی نہیں سنا کہ کوئی مہینہ منحوس ہو، نحوست والا۔ تو یہ اسلامی جو مہینے ہیں ان کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے؟ انگریزوں کے مہینے تو ہو گئے برکت والے، اور جو شریعت کے جو مہینے ہیں 12 12 مہینے وہ منحوس ہو گئے۔ یہ عجیب کہانی ہے۔ تو اس لیے کسی مہینے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں وفات ہو گئی تھی اس لیے یہ منحوس مہینہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سارے کے سارے مہینے، سارے کے سارے دن اللہ کے ہیں۔ جمعہ کا دن، آج جمعہ کا دن ہے، اس کو افضل الایام کہا گیا ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن۔ اور پھر یہی مہینہ سفر کا مہینہ، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کو لقب ملا فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والے۔ خیبر کا قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا وہ اس کو فتح کرے گا۔ اگلے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک لعاب لگائے، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور اس کے بعد ان کے حوالے جھنڈا کیا، مرحب کے مقابلے میں نکلے۔ چھوٹے سے بچے تھے، حضرت علی المرتضیٰ جسم کے اعتبار سے بھی دبلے کمزور تھے، لیکن ایمانی طاقت تھی، اور سامنے مرحب جو تھا وہ 10 20 100 نہیں، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اکیلا 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ مرحب کا یہ ایک وہ چیلنج تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے، اس کو اب غصہ آ گیا۔ تو مرحب نے یہ کہا کہ مجھے لوگ شیر کہتے ہیں۔ آگے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے تو لوگ ابھی شیر کہتے ہیں، میں جب گود میں تھا، ماں کی گود میں تھا، اس وقت سمتنی حیدرا، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، تو اب شیر بنا ہے۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے تلوار لی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ آگے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال سے دفاع کیا۔ جب انہوں نے ڈھال سے دفاع کیا تو اس کی تلوار، مرحب کی تلوار ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ علی المرتضیٰ نے کہا کہ تلوار اور لو، ہمیں یہ حکم نہیں کہ ہم نہتوں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں۔ آج بے ایمان کافر اسرائیل بدبخت نہتے لوگوں پر اتنے دنوں سے، سالوں سے ظلم کر رہا ہے، اور ساتھ انسانیت کے حقوق کا علمدار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہست نابود فرمائے، کفر کو۔ تو اس نے تلوار اور لی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب علی المرتضیٰ نے کہا کہ اب اتنی بھی زیادہ مہلت نہیں دی جاتی موت کے اندر، نیزہ مارا اور اس کو آگے پہنچا دیا۔ یہ سفر کا مہینہ تھا، یہ میرا عرض کرنے کا مقصد ہے۔ سفر کے مہینے میں خیبر کو فتح کیا جا رہا ہے، مرحب کو شکست دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بشرانی بخروج سفر، کہ جو آدمی مجھے بشارت دے گا سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی،
बशरतहु बिल जन्ना, मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूं, जन्नत की खुशखबरी देता हूं। पूरे ज़ख़ीराए अहादीस में कहीं भी ये हदीस नहीं है, कहीं भी ये हदीस हमें नहीं मिली। ये सब मन घड़त बातें हैं, बनी बनाई बातें हैं, बेबुनियाद बातें, जिसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमाया, ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफर। मुख्तलिफ तवाहुमात की अल्लाह के नबी ने नफी फरमाई। हदीस में पहला लफ्ज है अदवा। अदवा का मतलब है छूत छात की बीमारी जो होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, कोई इस्लाम में अदवा नहीं, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं। जाहिलियत के ज़माने में अगर किसी को कोई बीमारी लग जाती थी, उसका खाना पीना अलग कर दिया करते थे, उसका बिस्तर भी अलग कर दिया जाता था, बच्चों को उससे अलग कर देते थे। आजकल भी ऐसे होता है, किसी को अगर आंखों की बीमारी लग जाए या और कोई बीमारी लग जाए तो उससे सब कुछ अलग कर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला लफ्ज़ ये फरमाया, ला अदवा, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर एक आदमी बीमार है तो उससे दूसरा आदमी भी बीमार हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मेरी और आपकी बात नहीं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। लेकिन जमाना जाहिलियत में ऐसी बातें आम थी, तो इसलिए हमें ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। हदीस में एक वाक़या आता है, एक सहाबी आए, बदवी सहाबी आए, उन्होंने ये आकर कहा, या रसूलुल्लाह, एक ऊंट के होंठों पर खारिश की बीमारी लग जाती है, या उस ऊंट की दुम के ऊपर, ये दो अल्फाज आते हैं, ऊंट और दुम, उस पर खारिश हो जाती है, और फिर उससे आगे दूसरे ऊंटों को भी बीमारी, खारिश वाली बीमारी लग जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुझे ये बताओ कि पहला जो ऊंट था जिसको बीमारी लगी, पहला जो ऊंट था उसको किससे बीमारी लगी है? अब सहाबी लाजवाब हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया कि ला अदवा, दीन इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। जो तकदीर में लिखा गया है कि फलां को फलां बीमारी लगनी है, वो उसको लगेगी। अब तकदीर का हमें इल्म नहीं है कि हमारी तकदीर में क्या है। हाँ, अल्लाह से आफियत मांगे, हमें हुक्म तो दिया गया है, अल्लाह से बीमारी ना मांगे, अल्लाह से आफियत मांगे। बीमारी आ जाए तो उस पर हमें सब्र करने का हुक्म दिया गया है, सब्र करो, और सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करने वालों के लिए बिशारत है, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। और सब्र करने वाले जो होते हैं, उनको जब कोई तकलीफ आती है, मुसलमान को, मोमिन आदमी को जब कोई तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि एक कांटा भी उसको अगर कोई चुभता है, या उसकी छोटी से छोटी चीज अगर कोई गुम हो जाए, तो उसको हुक्म ये कि सब्र करे और यूं कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें ये हुक्म दिया गया है। तो हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं। लेकिन इसी हदीस में आगे ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तियारता, कि ज़माना जाहिलियत में अगर कोई वो काम शुरू करना चाहते थे तो परिंदे को उड़ाते थे। आवाज़ थोड़ी आहिस्ता, आवाज़ बहुत ऊंची है। तो वो परिंदा उड़ाते थे। अगर तो परिंदा दाईं तरफ उड़कर जाता तो फिर वो काम शुरू कर देते थे, और अगर बाईं तरफ उड़कर जाता तो फिर वो उस काम से रुक जाते थे, वो काम नहीं करते थे।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تیاراتا، یہ بھی جاہلیت کی بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کا اسلام کے ساتھ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دو، یہ پرندوں کو اڑانا، دائیں طرف اڑے گا تو کام شروع کریں گے، بائیں طرف اڑے گا تو کام شروع نہیں کریں گے، اس سے یہ جو اس طرح کی جو فال لی جاتی ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرما رہے ہیں۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا ولا سفرا، کے سفر سے جو وہ اس کو منحوس، نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے، اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خود قیادت اسی سفر کے مہینے میں دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ بیمار ہوئے، مجھے یاد آیا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ اس لیے بھی منحوس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری سے صحت یاب ہوئے تو سفر کا آخری بدھ تھا، اس لیے یہ منحوس ہے۔ حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے، اس لیے کہ آخری بدھ کو تو بیماری کی ابتدا ہوئی ہے، مرض وفات کی ابتدا ہوئی ہے اس سفر کے آخر میں، اور ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کی موت کسی مہینے میں آ جائے، موت کی وجہ سے وہ مہینہ منحوس ہو جائے، پھر تو ہمیں ڈر لگتا ہے، اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ پھر تو ربیع الاول کا مہینہ چونکہ اس میں اللہ کے نبی کی اللہ کو پیارے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں، تو اللہ یعوذ باللہ گویا کہ پھر یہ مہینہ بھی منحوس ہو گیا۔ اس لیے یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ حالانکہ ربیع الاول کا مہینہ وہ تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، تو اس لیے کسی کا فوت ہو جانا یا کوئی نقصان ہو جانا، اس کا اس مہینے کے ساتھ یا اس دن کے ساتھ یہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ مہینہ یا وہ دن منحوس ہو گیا، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فری من الجذام یا مجذوم کے لفظ آتے ہیں، جس آدمی کو کوڑ کی بیماری لگ جائے اس سے بھاگو، اس سے دور ہو جاؤ، جیسا کہ کما تفر من الاسد، جیسا کہ تم شیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہو۔ اب اس حدیث میں اور پہلی والی حدیث میں بظاہر وہ تقابل آ رہا ہے۔ اب پہلی حدیث میں تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ ایک آدمی کو بیماری لگ گئی تو اس سے دوسرے آدمی کو بیماری لگ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، مجذوم آدمی سے جس کو کوہڑ کی بیماری لگ جائے اس سے تم بھاگو، اس سے دور رہو۔ اب بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، وہ کچھ کہتی ہے یہ کچھ کہتی ہے، بالکل الٹ۔ تو اس کی بھی ہمیں اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان کمزور ہے، کہ جن کا ایمان کمزور ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے دور رہو۔ ایسے نہ ہو کہ اگر تقدیر میں تو لکھا تھا کہ اس کو بھی بیماری لگے گی، اس کو بھی بیماری لگے گی، تقدیر میں تھا، لکھا ہوا تھا، لیکن اب یہ سمجھ بیٹھا کہ مجھے فلاں آدمی کی وجہ سے بیماری لگ گئی، اور چونکہ اس کا ایمان کمزور ہے تو یہ اپنا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجذوم آدمی سے، کوہڑ والا آدمی جو ہوتا ہے اس سے تم دور رہو۔ اب دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس علاقے میں، جس شہر میں طاعون کی بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے، تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ کر مت جاؤ، اس لیے کہ اگر تم جاؤ گے اور تمہیں طاعون کی بیماری نہ لگی، محفوظ ہو گئے،
تو تم پھر یہ کہو گے کہ میں اس لیے محفوظ ہوں کہ میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو یہ اس جملے میں اللہ کے نبی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنا عقیدہ بھی بچاؤ، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو۔ وہاں رہتے ہوئے حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کوئی متعدی نہیں، لیکن جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہاں سے دور رہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حفاظتی تدابیر، حفاظتی ٹیکے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں یہ ضروری ہیں، اور ان میں بھی ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان میں تاثیر اللہ تعالی ہی رکھتے ہیں، مؤثر یہ نہیں ہے کہ ٹیکے نے ہمیں محفوظ رکھا، ٹیکہ لگانے سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی، اور اللہ کے تاثیر رکھنے کی وجہ سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ جب یہ اس طرح محدثین مفسرین ان سب چیزوں کو اس طرح ملاتے ہیں تو پھر ساری کی ساری حدیثیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے، یقین یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں توکل کے یہ بالکل خلاف نہیں ہے، توکل کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک صحابی آئے اور اس نے یہ کہا یا رسول اللہ توکل کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مثال سے سمجھا کہ اگر تم اونٹ پر سوار ہو تو سب سے پہلے اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو باندھ دو ایک جگہ پر، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اب یہ نہیں کہ تم اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دو اور اللہ پر توکل کر لو، یہ توکل نہیں ہوتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ پہلے تم اس چیز کی، اپنی چیز کی حفاظت کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو طرح طرح کی وہ باتیں اس مہینے کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہیں، تو وہ ساری کی ساری باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ بھی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو مجھے خبر دے گا اس مہینے کے ختم ہونے کی، نکلنے کی، اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایسی کہیں بھی حدیث نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت حدیث ہے۔ اور کبھی یوں کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عورتوں میں یہ توہمات پائے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہاتھ میں اگر کھجلی ہو رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب مال آ رہا ہے، ہاتھ میں اگر خارش ہو رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب مال کہیں سے آنے والا ہے۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد غلط بات ہے۔ یا یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ شام کو رات کے وقت اگر جھاڑو دو گے تو پھر تمہارا صفایا ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جھاڑو شام کو نہ دیا جائے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ حالانکہ حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ گھر کی صفائی رکھو، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر سے باہر نکلا کام کے لیے اور اس کو چھینک آ گئی تو اب اس کا مطلب یہ کہ اب یہ ناکام لوٹے گا صرف چھینک آنے کی وجہ سے، یہ بھی بالکل بے بنیاد غلط بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کی دیوار پر کوا بار بار بول رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اور کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر دو آدمی مریض کے لیے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جائیں گے، دو آدمی، تو پھر مریض جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ مختلف باتیں وہ مشہور ہیں۔ اور کبھی یہ ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے جان کے بدلے میں جان دینا۔ ہمارے گھر میں ایک مریض ہے، وہ تندرست نہیں ہو رہا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب جان کے بدلے میں جان دو، پھر یہ بیماری سے محفوظ ہوگا، اس کو وہ صحت ملے گی، ورنہ پھر اس کو صحت بھی نہیں ملے گی۔ اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جان کے بدلے میں جان دینا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ اور کبھی وہ نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر جنات کو حاضر کرتے ہیں، عامل کو حاضر کرتے ہیں، اور ہم ان پر اعتقاد یقین کر بیٹھتے ہیں کہ اگر فلاں کے بارے میں وہ کہہ دے کہ اس نے چوری کی تو اب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو یہ بھی بالکل شریعت کے خلاف ہے، جب تک کہ جو شریعت میں، اسلام میں ٹھوس جو ثبوت بیان کیے گئے ہیں، جب تک ہمیں وہ نہ مل جائے۔
خالی نجومی کے کہہ دینے سے یا جنات کے کہہ دینے سے کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ان پر اعتماد کرنا، بلکہ حدیث میں سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نجومی کی بات پر یقین کر لے تو آپ نے فرمایا کہ 40 راتوں کی اس کی نمازیں قبول نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے میرے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا اگر نجومی کے پاس جاؤ گے۔ ہاتھ دیکھ کر، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر وہ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، یہ سب توہمات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ان باتوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ ساری کی ساری جہالت والی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں ان باتوں کی نفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا عدویٰ، دین میں کوئی متعدی چھوت چھات کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ ایک آدمی بیمار ہوا تو اس سے دوسرا آدمی بیمار ہو جائے، اس سے دوسرے آدمی کو بیماری لگ جائے، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ولا طیارتا ولا ہامتا، الو اڑاتے تھے اور کبھی کنکریاں پھینکا کرتے تھے۔ اگر کنکری وہ ادھر دائیں طرف گر جاتی تو پھر وہ کام شروع کرتے تھے، اور اگر بائیں طرف کنکری گر جاتی تو پھر وہ کام شروع نہیں کرتے تھے۔ اور ولا سفرا، سفر کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفر کا مہینہ یہ تو مظفر ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ سفر المظفر اس کا پورا نام، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، آج اس کی 6 تاریخ ہو گئی، تو اس کو اللہ کے نبی کامیابی کا مہینہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً اس کا آخری بدھ جو ہوتا ہے، اس سفر کے مہینے کا آخری بدھ جو ہوتا ہے، اس بدھ والے دن یا غالباً جمعے والے دن مزدور طبقہ جو ہے وہ مٹھائیاں مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل وہ غلط باتیں، جہالت والی باتیں ہیں، توہمات ہیں یہ بھی۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ عرض کرنا تھا۔ ہاں، حدیث شریف میں یہ آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ 3 چیزیں ہیں، ان میں نحوست ہوتی نہیں۔ ہاں، اگر نحوست ہو سکتی ہے تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک، اگر ہمیں وہ پڑوسی جو ہے وہ خراب مل جائے، پھر یہ ساری زندگی کا ہمارے لیے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارا پڑوسی جو ہے وہ تکلیف پہنچانے والا ہے تو یہ بھی بڑی یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک عورت کے بارے میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، امراتن، ایک عورت ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، اس سے مراد نوافل نماز کثرت سے پڑھتی ہے، اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن تؤذی جیرانہا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ اب دیکھیں، نماز کی پابند، نوافل کی پابند، صدقہ خیرات سب کچھ ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو بلسانی، اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دے رہی ہے، ان کو اذیت پہنچا رہی ہے۔ تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنی زبان سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دیں۔ ہم اگر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نوافل پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ نوافل چھوڑ دیں اور صرف فرائض پورے کریں۔ نوافل بھی ضروری ہیں، فرائض کے اندر کوئی کمی ہوگی تو نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر اذکار یہ ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنا یہ بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہماری زبان محفوظ نہیں، ہمارا بول ایسا بول ہوتا ہے کہ اگلے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ ملنا گوارا بھی نہیں کرتا، ہم سے پناہ مانگتا ہے کہ یار اس آدمی سے دوری رہنا بہتر ہے۔
تو یہ ہماری شان نہیں، مسلمان کی شان یہ کہ ہم سے ہر انسان، مسلمان تو ضروری، ہر انسان غیر مسلم بھی ہم سے تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو بہرحال میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے توہمات سے اور جہالت سے، اور جو جتنی بھی یہ بدعات اور رسومات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔